ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات. یہ سورہ الحمد کی آیت ہے اور سورہ الحمد کو تمام اہل اسلام اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس سورہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہوتی. جب جب مسلمان نماز پڑھے گا، صفوں میں آئے گا، مصلی پر عبادت کے لیے آئے گا، تو ضروری ہے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کرے جسے سورہ الحمد کہتے ہیں. یہ سورہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے پورے قرآن سے کافی حد تک مختلف ہے، بلکہ ایک مفکر کے بیان کے مطابق کہ سورہ الحمد بندے کی طرف سے ایک سوال ہے اللہ کے حضور، اور پورا قرآن اسی ایک سوال کا جواب ہے. ایک سوال ہے اور اس ایک سوال کا جواب ہے پورا قرآن. سوال کیا ہے؟ سوال سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد کے اندر عقائد سے بحث کی گئی اور اسے بتایا گیا کہ تمہارے عقیدے میں کیا ہونا چاہیے. پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی، اور اپنی تعریف کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وہ صرف لائق تعریف ہی نہیں ہے، بلکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں تک آنے کے بعد اللہ نے جو بات کہی براہ راست انسان سے گفتگو کی، اور انسان کے لہجے میں گفتگو فرمائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بندہ اپنی نماز میں ہمیشہ جب وہ نماز پڑھے گا اور عبادت پروردگار کرے گا، تو اس کو علل اعلان اپنی نماز میں یہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مگر یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں انہی کے لیے ہے کہ وہ بارگاہ اہلیت میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور بیچارہ جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، وہ بیچارہ کہاں سے اس بات کو کہے گا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اس کا عقیدہ تو یہی ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. مگر افسوسناک پہلو یہ ہے
کہ وہ بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں بے نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی ہو، اس لیے کہ اگر بے نمازی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ نمازیوں کی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ بڑے آئے ہیں نماز پڑھنے والے، بڑے آئے ہیں نماز پڑھنے والے۔ ارے قرآن سے پوچھو، قرآن نمازیوں کا قصیدہ پڑھتا ہے، بے نمازیوں کی تعریف نہیں کرتا۔ قرآن نمازیوں کی تعریف کرتا ہے، نمازیوں کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، نمازیوں کے تعلق سے گفتگو فرماتا ہے، اور نمازیوں ہی کے لیے تو اس نے ضمانت لی ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں زمین پر نہیں رہنے دوں گا، بلکہ نبی کے لہجے میں یہ کہلاؤں گا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ارے نماز کی توفیق ہر ایک کو ادا نہیں ہوتی، نماز وہی پڑھتا ہے جس کا مزاج معراج پر جانے والا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ بات بڑھتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد چاہتے ہیں، اور چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لہذا مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ دیکھیں عجیب بات ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ سامنے کی بات ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرے، مدد کسی اور سے مانگے، بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، اور یہ خیال ہے کہ اگر اللہ سے مدد مانگو گے تو وہ ہر موڑ پہ مدد کرے گا۔ اگر خدا سے مدد مانگو گے تو ہر موڑ پہ مدد کرے گا۔ میں ایک فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سے سوال اس فلسفے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میرے ساتھ رہے، حالانکہ یہ ماحول جس طرح کا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، ہمیں تو بہت زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک چیز یہاں سے تحفے کے طور پر لے کے چلے جائیے گا، کام آئے گی، جب جب سوال اٹھے گا تب تب کام آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ مسلمان کہتا ہے، اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے نماز میں اللہ کے سامنے یہ بات کہتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کے روبرو کہتا ہے، اور چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے لہذا یہی سے مسلمانوں کے ایک اس طبقے نے جسے گمان ہے کہ وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جسے یہ گمان ہے کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس نے ایک فلسفہ ایجاد کیا کہ ہم اللہ سے، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہذا اب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اگر مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد مانگنا ہے تو پروردگار سے مانگو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ آیت تو پڑھی ہے مگر دوسری آیتیں نہیں پڑھی ہے۔ ارے ایک آیت پڑھ کے عالم قرآن نہیں ہوتے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد۔ عجیب بات کہہ رہا، میں نے کہا ایک بہت بڑا تحفہ آپ کے حوالے کر دوں گا بصدقہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسری آیتیں پڑھیں نا، یہ آیت قرآن میں ہے، بندہ آیت پڑھتا ہے اور آیت میں بندے کی ترجمانی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، بندے کی ترجمانی ہے جسے اللہ نے بندے کی زبان میں، انسان کی زبان میں اتار دیا ہے آیت کو، مگر جب وہ حکم دیتا ہے
تو ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ نہیں ٹھہرے، ہم مسلمان ہیں، نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے ہوتے ہوئے جب ہم نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی اور یہ اعتراف کر لیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ فلسفہ بنا کہ نہیں بنا؟ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ آیت سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر سے اور غور نہیں کیا، تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ سورہ الحمد میں کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترجمانی کس کی طرف سے ہے؟ یہ بندے کی طرف سے ہے، مگر اللہ نے سب سورہ بقرہ میں حکم فرمایا کہ جب بھی کبھی پریشانی میں گھر جاؤ تو نماز سے مدد مانگ لینا اور صبر سے۔ وہاں بندے کی ترجمانی ہے، یہاں حکم پروردگار ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ توجہ فرمائے، اب میں بات کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ کا حکم ہے، وہاں بندے کی ترجمانی ہے۔ انسان کی طرف سے ایک ترجمانی کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مگر جب اللہ نے حکم فرمایا تو فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی مشکل چیز ہے نماز، مگر خاشعین کے لیے نہیں ہے، خاشعین کے لیے نہیں ہے۔ ارے نماز کو وہی ہلکا سمجھتے ہیں جن کا خود کا وجود ہلکا ہے، اور جنہیں اللہ نے وجود بھاری بھرکم دیا ہے وہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھتے، اور جو آدمی پیغام خدا کو ہلکا سمجھے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بس میرے ساتھ دھیرے دھیرے رہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، بچوں کے کام آئے گی، نوجوان نسل کے کام آئے گی۔ سیدھی سی بات کہی کہ استعینوا واستعینوا، اور تم مدد مانگو۔ واستعینوا امر ہے، حکم ہے اللہ کا، اور تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ ایک آیت، اگلی آیت اور پھر سورہ بقرہ میں ارشاد، یا اب اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں ہے، سیدھے سے کہا گیا ہے، انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ خطاب انسانوں سے ہے نہیں، اللہ نے پھر تخصیص کی، پھر مخصوص کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آئیے میرے ساتھ رہے، اس آیت میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اس آیت کے اندر خطاب انسانی آبادی سے ہے، انسانوں سے ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، کسی کو مخصوص نہیں کیا گیا، مگر جب آیت میں مخصوص کیا گیا تو لہجہ بدلا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم صبر سے مدد مانگنا اور صلاۃ سے مدد مانگنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار نے یہ بات پہلے ہی دن کہتی تھی کہ مدد اور وسیلہ وہی مانتے ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہی وسیلے کے قائل ہوتے ہیں۔ ارے قرآن ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، بے ایمانوں سے گفتگو نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آئیے میرے ساتھ رہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو
بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ دیکھیے تبعیدی منزل گزر گئی، اب میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن دو چیزوں سے مدد کے لیے کہتا ہے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ تم نماز سے مدد مانگو، تم صبر سے مدد مانگو۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کسی کو انکار کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے تم نماز سے مدد مانگو اور تم صبر سے مدد مانگو۔ اے پروردگار، ہمیں ان سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ہی مدد کے لیے کافی ہے، تو ہی کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ہوں ہی، مگر جب تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو کبھی صبر کے ذریعے آنا، کبھی صلاۃ کے ذریعے آنا۔ ارے خدا چاہتا ہی ہے کہ مسلمان ذریعے سے اس تک پہنچے، بغیر ذریعے کے نہ پہنچے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ صبر سمجھ میں آتا ہے کہ صبر سے مدد مانگنا چاہیے۔ آدمی مکارہ پر، الجھن کی چیزوں پر، پریشانیوں کی چیزوں پر صبر کر لے، بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی صبر ہر ایک کو نہیں آتا، صبر کرنا ہر ایک کو نہیں آتا، اور جسے صبر آتا ہے وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک صلوات تو پڑھے محمد والے، ہائے ہائے یا علی۔ جسے صبر آتا ہے، جو صبر کر سکتا ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ صابر مجبور کو نہیں کہتے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ صابر مجبور کو نہیں کہتے، صابر مختار کو کہتے ہیں۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ صابر مجبور کو نہیں کہتے، صابر مختار کو کہتے۔ کسی نے تماچا مارا تھا، ارے آدمی کمزور ہی اتنا تھا کہ بدلہ نہ لے سکتا ہوتا۔ اب اگر صبر کر لے تو مجبوری ہے، صبر کر لے تو اس کی مجبوری ہے، مگر نہیں۔ ایک کسی نے تماچا مارا، اتنی طاقت تھی کہ اس کے اگر مارتا تو کان کے پردے پھٹ جاتے، مگر پھر خاموش رہ گیا۔ تو اسے صبر کہتے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کسی مجبوری کو نہیں کہتے، صبر اختیار کو کہتے ہیں۔ ورنہ یقین نہ آئے تو کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جو دشمن کے سینے سے اتر کے بتا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کوئی ایسا انسان دشمن کا عالم یہ ہے کہ وہ پریشانی کے لمحات کھڑے کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی صبر کر لے تو بہت بڑا کلیجہ ہے اس کا، اور یہ صبر ہر ایک کو نہیں آتا، صبر ہر ایک نہیں کر سکتا، صبر ہر ایک نہیں کر سکتا۔ صبر اصل میں ایک بات بتاؤں بچوں کو کہ مشکل اگر دشمن پریشان کر رہا ہو تو صبر کرو، صبر کرو۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا صبر ایسی سواری ہے کہ جس کا سوار کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ ارے صلوات تو بڑے محمد والے یا علی یا صبر سے کام لو، صبر کرو۔ صابر کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، اور صابر کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ صابر کو کمزور نہ سمجھا جائے، صابر کمزور نہیں ہوتا، صابر تو بہت طاقتور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ غصہ آیا ہے، سینے پر سوار، دشمن کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، اچانک اس نے گستاخی کی، علی سینے سے اتر آئے،
علی سینے سے اتر آئے. دیکھنے والوں نے کہا اللہ کے رسول علی نے قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا. نہیں غور نہیں کیا. علی نے قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا. نبی نے کہا چھوڑتا وہ نہیں ہے جسے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ ہو. وہ نہیں چھوڑتا جسے طاقت پہ بھروسہ نہ ہو. علی قوت پروردگار ہے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. آئیے بات آگے بڑھتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں صابر، ہر ایک کو صبر نہیں ہوتا، ہر ایک صبر نہیں کر سکتا، اور جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا. ائمہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کا عادی بنایا ہے تاکہ ان کا چاہنے والا بے صبرہ نہ ہو جائے، ان کا چاہنے والا کمزور نہ ہو جائے. صابر طاقتور ہوتا ہے، صابر کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ صبر خود بڑی طاقت ہے. اب میں لے جا رہا ہوں بہت دور. صبر خود بڑی طاقت ہے. پھر آیت پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد لینا. بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ نے طے کر کے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اللہ نے طے کیا اور بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں، میں صابروں کے ساتھ ہوں. اور ایک بات طے ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے صابر کو حسین کہتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے صابر کو حسین کہتے ہیں. تو دوسری بات خود بخود طے ہو جاتی ہے، اللہ حسین کے ساتھ ہے، حسین کے دشمنوں کے ساتھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہو گئی کہ صبر سے مدد مانگنا ہے اور صلاۃ سے، دو چیزوں سے مدد مانگنا ہے. اور یہ دونوں کی چیز، دونوں ایک بڑا سوال ہے مسلمانوں سے کہ یہ دونوں کی دونوں طے کر کے بتایا جائے کہ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے. نہیں متوجہ نہیں. نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. بھئی بڑا مسئلہ ہے نا. نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تمام مسلمانوں نے طے کر کے کہا کہ نہیں، نماز اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا خود چاہتا ہے کہ مسلمان وسیلے کا منکر نہ ہو جائے. یا اگر وسیلے کا منکر ہوگا تو دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا اور آخرت میں بھی گھاٹا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. تو دو چیزیں ہیں، صبر اور صلاۃ، دو چیزیں. ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگنا چاہیے. مدد مانگی نہیں جا سکتی، مانگنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد، نماز سے مدد مانگو. اور جملہ سنیں اور تحفے کے طور پہ لے جائیں کہ اگر اے مسلمانوں، اگر نماز تمہاری مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو وہ لوگ بھی مددگار ہوں گے جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے. ارے پڑھنے والے مسلمان ہیں، قائم کرنے والے آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے. پھر اگر یہ مددگار ہو سکتے ہیں تو وہ بھی مددگار ہوں گے جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے. نماز قائم کرنے والے بھی کوئی ہیں، نماز قائم کرنے والے. اچھا میں یہاں پر رک کر ایک بات کہتا چلوں کہ دو چیزیں، نماز سے مدد مانگنا اور صبر سے مدد مانگنا. تو کیا واقعی انہی لفظوں میں بات چھپی ہوئی ہے؟ صلاۃ سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو.
یا کبھی کبھی بولا جاتا ہے لفظ مراد ہوتی ہے شخصیت. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ مراد ہوتی ہے شخصیت. مثلا کسی نے کہا عقل، عقل، تو عقل کے معنی ہے محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے، نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں، 2 حدیث 3 حدیثیں میں آپ کے حوالے کروں گا. پہلی حدیث رسول کی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ عقل تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. دوسری حدیث، اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. اللہ ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. 3 حدیث ہے. ایک حدیث میں رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. دوسری میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تیسری میں فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ تو عجیب بات ہے، یا تو اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، یا علم کو خلق کیا، یا محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو خلق کیا اور سب کو اولیت بھی دے دی؟ کہ نہیں، اگر ان تینوں چیزوں کو الگ الگ مانو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر ایک ہی مان لو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. جسے عقل کہتے ہیں وہ محمد ہے، جسے علم کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے، جسے نور کہتے ہیں وہ علم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ عقل کہو تو محمد مراد، علم کہو تو محمد، اور نور کہو تو محمد. نور کا ترجمہ عقل ہے اور عقل کا ترجمہ علم ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نور کا ترجمہ عقل ہے اور عقل کا ترجمہ علم ہے، اور اس کی تصویر محمد ہے. ان سب کی تصویر محمد ہے. تو اب اللہ نے عقل کہا، علم کہا، تو جو کچھ کہا گیا وہ سب محمد مصطفیٰ. اسی صورت سے ایک لفظ ہے حق. حق، حق بولا جاتا ہے. تو حق کے معنی کیا ہے؟ کریں حق سمجھنا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. ارے نبی نے اپنی حیات ہی میں طے کر دیا تھا حق کو کسی چراگاہ میں مت ڈھونڈنا، علی کے دروازے پہ ڈھونڈنا. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کو نہیں چھوڑتا، علی حق کو نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اول ما خلق اللہ نوری، تو چاہے علم کہہ دیں، چاہے عقل کہہ دیں، اور چاہے نور کہہ دیں، رسول مراد. اسی صورت سے حق کو جب بھی کہا جائے گا علی مراد ہوں گے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ صبر اور صلات لفظیں ہیں، مراد شخصیت ہے. یاد رکھنا، رسول کے بعد سب سے بڑے نمازی کو علی کہتے ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے صابر کو حسین کہتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، کیا کہہ رہا ہوں؟ کائنات کے سب سے بڑے صابر کو حسین کہتے ہیں. تو جب بھی کبھی مدد کی ضرورت ہو، کبھی حسین سے مدد مانگنا، کبھی علی سے مدد مانگ لینا. سب سے بڑا صابر حسین علیہ السلام، اور سب سے بڑے نمازی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب بھی مدد مانگنا ان سے مدد مانگ لینا، ان سے مدد مانگ لینا. تو مسلمان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہر ایک سے، جملہ سنیں گے لے جائیے گا تحفے کے طور پر، ہر ایک سے مدد مانگنا بدعت ہو سکتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک سے
مدد مانگنا بدعت ہو سکتا ہے، مگر حسین اور علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین علیہ السلام اور حضرت علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، بلکہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ دونوں ذریت ابراہیم ہے، دونوں ذریت ابراہیم ہے، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو کعبے میں بسایا اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کرے، دنیا کی مدد کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج شیعہ اگر کہہ دیتے ہیں یا علی مدد تو بھائی کو پریشانی ہے، ارے یا علی مدد کیوں کہہ دیا؟ یا علی مدد کہنا بدعت ہے؟ ارے بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ ارے ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ کوئی ہمارا سنبھالنے والا ہے تو، ورنہ دنیا میں شخصیت تو ہے مگر مددگار کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مولا ہے کہ جب اسے بلاتے ہیں تو وہ مدد کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے۔ دو مصرے پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھنا۔ ہم نے یا علی مدد کہا، ہم نے یا علی مدد کہا تو ہمیں مجرم بنا دیا کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ رسول نے نعت علی پڑھی، ارے کہاں ہو بھائی، کہاں ہو؟ رسول نے خیبر میں نعت علی پڑھی تو کوئی بیچارہ نہ بول سکا۔ کہنا ہے تو رسول سے کہو نا کہ یہ بدعت کام نہ کرے، بلانا ہے اللہ کو بلائے، مگر اللہ خود کہہ رہا ہے میرے حبیب نعت علی۔ غور نہیں کیا؟ ارے صلوات پڑھے محمد والے۔ نہیں، خیبر میں چاہیے تھا کہ نبی آواز دے کے کہتے اے اللہ تو مدد کر۔ 39 روز گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوا ہے، تو مدد کر، مگر یہ نہیں کہا اے اللہ تو مدد کر، بلکہ کہا کیا؟ یہ تو خاموش ہے، پروردگار اب 39 روز ہو گئے ہیں، خیبر کو فتح فرما دے۔ تو اس نے کہا اے جبریل جاؤ، ہائے 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 ہائے، اب تک آیتیں لے کے جاتے تھے، آج نعت علی لے کے جاؤ۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ میرے حبیب جاؤ، اے رسول جاؤ، آیت لے کے نہیں، آج جو جانا تو نعت علی لے کے جانا۔ نعت امر ہے، حکم ہے، جیسے استعینو جمع کا صیغہ ہے ویسے نعت واحد کا صیغہ ہے، نعت علیًا، ندا دو علی کو۔ ہنے غور نہیں، نعت علیًا، ندا دو علی کو، ندا آواز دو علی کو۔ یہ نعت علی اللہ نے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ تک بھیجی، تو جو خدا جبریل کے ذریعے نعت علی کو مصطفیٰ تک بھیج سکتا ہے، کیا وہ علی کو نہیں بھیج سکتا؟ ارے کہاں ہے بھائی، کہاں ہے، کہاں ہے؟ وہ علی کو بھیج سکتا تھا مگر علی کو نہیں بھیجا، بلکہ جبریل سے کہا کہ نعت علی لے کے جاؤ، اور نبی کے لیے حکم دیا کہ تم آواز دو۔ ارے نہیں نہیں نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کو حکم دیا کہ تم آواز دو، اس لیے کہ نبی کا آواز دینا سنت ہے۔ ارے نہیں، ارے کہاں ہے بھائی، کہاں ہے، کہاں ہے؟ نبی کا آواز دینا سنت ہے، جو نبی کرے وہ سنت، جو نبی کرے وہ سنت ہے، تاکہ نبی آواز دے، تاکہ علی کو بلانا بدعت نہ بنے، سنت قرار دے۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ ارے توجہ ہے نا؟
ندا دو آواز کو، ندا دو علی کو، آواز دو علی کو. کمال کی بات ہے، پکاروا رہا ہے محمد سے تاکہ سنت بن جائے، سنت بن جائے. علی کو پکارنا بدعت نہ بنے، سنت بن جائے. اور جو سنت ہے وہ عبادت ہے. ارے نہیں غور نہیں کیا آپ نے، میں کیا کہہ رہا بھائی؟ جو سنت ہے وہ عبادت ہے. اس کے معنی ہے علی کو پکارنا عبادت پروردگار ہے. چاہے علی کو پکار لو چاہے اللہ کو پکار لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ، ندا دو، پکارو، آواز دو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، علی کو آواز دو، علی کو آواز دو. دیکھیے آواز کب دی جاتی ہے؟ نبی سے حکم دیا اللہ نے نبی کو کہ تم آواز دو، تم آواز دو. ٹھیک ہے، نبی آواز دیں گے اور نبی نے آواز دے دی. نبی کا آواز دینا بن گیا سنت. توجہ ہے نا، نبی کا آواز دینا بن گیا سنت. علی نبی کے لیے وزیر ہے مگر امت کے لیے ولی ہے. ارے نہیں میں کیا کہا، امت کے لیے ولی ہے. تو غیر ولی کو پکارنا ناجائز ہے، ولی کو پکارنا. ہم علی کو علی سمجھ کے نہیں پکارتے، اللہ کا بنایا ہوا ولی سمجھ کے پکارتے. چلو ہائے ہائے، توجہ فرما، توجہ فرما. ہم جب علی کو پکارتے ہیں تو ولی سمجھ کے پکارتے ہیں، ولی سمجھ کے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں. دو بچے کھیل رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک بچے کے تماچا مارا، بچہ روتا ہوا گھر کو چلا گیا. کوئی رسپانس گھر سے نہیں ملا. مارنے والا بھی شیر بن گیا. کیا کہنے، میں نے دلاوری کا کام کر دیا ہے، بہادری کا کام کر دیا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ بچہ یتیم تھا، ہائے ہائے، بیوہ کا لال تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ چچا تھا، نہ تایا تھا، نہ باپ تھا. جملہ حوالے کر رہا ہوں، لہذا کوئی آیا نہیں. اسی آدمی نے دوسرے دن ایک لڑکے کے تماچا مارا اور ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ گھر والے آ گئے لاٹھیاں لے لے کے، اور اسے بہت کہا میں نے اپنا بچہ سمجھ کے مارا، مگر یہ بار بار کہہ رہے تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے اسے لاوارث سمجھا ہے. ارے میں نے بات کہہ دی، ہائے ہائے، تو نے اسے لاوارث سمجھا ہے. پتا چلا لاوارث مٹتے ہیں، جس کا کوئی وارث ہوتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا. ہائے ہائے، یا علی یا علی. بھائی مل جل کے صلوات پڑھیں، اجتماعی صلوات. اچھا یہ پیچھے والے بھی صلوات پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ایک بار؟ ہاں ہاں ہاں، کوشش کریں. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ مجلسیں سنتے سنتے آپ بھی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھک گئے ہیں، بلکہ اب گھر جانے کے لیے تیاریاں ہیں تو ذہنوں پہ سفر سوار ہے. مگر میں اس سفر سے اس سفر کی طرف لے آؤں گا. وہ سفر خسارے والا ہے، یہ سفر ایمان والا ہے. اور ایمان کے سفر میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے. ظہر سے پہلے کا تھا، ہم سے جب وعدہ لیا تھا میرے بھائی نے تو تبھی ہم نے کہا تھا کہ ظہر سے پہلے پڑھیں گے. مگر جب ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے لیے
کسی ٹھیک ٹھاک کو ڈھونڈا جاتا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے, کیا بات والا, کیا قیمتی مسکراہٹیں ہیں آپ کی. صلوات تو پڑھے محمد والے. ارے حضور آپ سمجھتے نہیں ہیں, ارے حضور آپ سمجھتے نہیں ہیں, لوگ ذرا سا رکے رہیں گے, لوگ انتظار کریں گے. ارے بھائی اب سفر سوار ہے. وہ شمس الحسن بجنوری تھے کہ جو بندے ہوئے بستر کھلوا دیتے تھے. شمس الحسن بجنوری, یہ حال انہی کے نام سے ہے. ہاں دیکھیں کتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے. خدا غریق رحمت کرے شمس الحسن بجنوری کو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دوں, نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. ارے ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے, حال کی توسیع کرنا اور ہے, حال کا بنانا. سمجھو ہے. بے شک لوگ کام کر رہے ہیں اس پر, اور آج تک نہیں قیامت تک کام کرتے رہیں گے. مختار عباس صاحب سے پہلے بھی لوگوں نے کام کیا, وہ بھی کام کر رہے ہیں, آگے بھی کام کرنے والے ہوں گے. خدا اس قافلے کو سلامت رکھے, خود مختار عباس صاحب کو خدا سلامت رکھے. میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں, ایک بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ منبر پر عقل کی باتیں کرو, احمقانہ باتیں نہ کرو. یہ پولیٹکس کی جگہ نہیں ہے, ایمان کی جگہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شمس الحسن بجنوری کو سرکار مہدی میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, مگر شمس الحسن بجنوری کو میں اپنی خطابت کا استاد مانتا ہوں. ہائے ہائے, اپنی خطابت کا استاد مانتا ہوں. زندوں میں مولانا نعیم عباس صاحب کو مانتا ہوں. ارے صلوات پڑھو نا. ہائے ہائے ہائے. حالانکہ ان دونوں نے مجھے ایک لفظ نہیں سکھایا ہے, مگر ہے انہی کا. میں جو کچھ ہوں تین آدمیوں کی وجہ سے ہوں. ایک نعیم عباس صاحب, مولانا نعیم عباس صاحب, جنہیں میں ماضی کی محبت کی بنیاد پر بھائی کہتا ہوں. میرے بھائی نعیم بھائی کو بولتے ہوئے دیکھ کے میں نے بولنا سیکھا. میرے وطن میں اکثر مجلسیں پڑھنے جاتے تھے, ان کو بولتے, ان کی تقریریں سن کے یا ان کی نقالی کر کے. ارے صلوات تو بڑے محمد, اس سے بڑی بات اور کیا کہوں گا میں. اور دو شخصیتیں, ایک میں آج منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں, حالانکہ کسی کو نہیں بتایا. میں نے ایک مرتبہ ایک بار خواب دیکھا کہ خطیب الایمان رحمت اللہ علیہ طاہر جرولی صاحب انتقال ہو چکا تھا. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ ہمارے گھر کی محفل یا مجلس ہے, ذرا اسے پڑھ دینا. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. اور ایسے ہی میں نے دیکھا ایک روز خواب میں کہ ایک سفید کرتے پاجامے میں ایک آدمی ہے, دوپلی ٹوپی اوڑھے ہوئے. میں نے سرکار مہدی صاحب, چونکہ سرکار مہدی میرے بھائی ہے, میں نے اماں سے پوچھا, اماں میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. تو کہنے لگی بیٹا وہ تمہارے ابا تھے, شمس الحسن بجنوری. اور میں منبر سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے یہ دو خواب دیکھے تعبیر بدل گئی ہے. ارے صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. قائم کرنا اور ہے, نماز کا قائم کرنا اور ہے, نماز کا پڑھنا اور ہے. کہیں جمعہ نہیں ہوتا تھا, ایک مولانا آئے اور انہوں نے کہا نماز پڑھو, جمعے کی نماز پڑھو, نماز قائم کرو. تو جو وہاں کے ارباب اللہ بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنا چاہیے, نماز ہونا چاہیے. چلیے وہ پہلے دن مولانا کی ضد سے جمعہ ہوا, اور پھر وہ جمعہ 300 سال چلا. ہائے ہائے, یہ پہلے دن جو پڑھا گیا یہ قائم ہوا ہے. 300 سال پڑھا گیا ہے, توجہ فرمائیے گا, 300 سال
پڑھا گیا ہے، 300 سال پڑھا گیا ہے۔ شمس الحسن بجنوری کا کمال یہ تھا کہ قائم کیا ہے۔ آئندہ جتنے ہوں گے مقلد ہوں گے، مجتہد نہیں۔ اس حال کا مجتہد شمس الحسن بجنوری ہے۔ آپ حضرات سے دیکھیے کڑوی باتیں لگ گئی ہوں گی، کسی کو بھی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تعلقات پہ آتا بھی نہیں ہوں الحمدللہ، مولا بلاتے ہیں تو آتا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ باتوں کے لوگ گھومتے رہتے ہیں مگر میرا کوئی آدمی نہیں ہوتا، اکیلا لشکر ہوں۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اکیلا ہوں مگر لشکر ہوں، میرے پھیلاؤ پہ نہ جائیے گا، میں آدمیت میں رہتا ہوں اس لیے منکسر المزاج ہوں۔ خیر میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ خدا بہت سے لوگوں کو لائے، مختار عباس صاحب نے بڑا کام کیا ہے اور بھی کام کریں گے وہ یہاں پر۔ شمس الحسن بجنوری نے حال قائم کیا تھا، اس حال پر انہی کا نام ہے۔ آج بھی دیکھیں، یہ میں نے نہیں لکھا ہے، یہ انجمن نے لکھا ہے، یہ کمیٹی نے لکھا ہے، یہی تو کمال ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، فوراً ادا کر دے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی کا احسان رکھتے نہیں، اور یہ کمیٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے شمس الحسن صاحب کا نام باقی رکھا۔ ایک بات اور کہوں گا، ایک اور بڑی شخصیت تھی سید محمد دہلوی صاحب، کاش کہ ان کا بھی کہیں نام آ جائے۔ اصل میں مجلسوں کو قائم کرنے والے جنہوں نے یہ مجلسیں قائم کی وہ وہ سید محمد دہلوی ہیں، اور جنہوں نے حال بنوایا وہ شمس الحسن بجنوری ہیں، باقی سب ابھی تک بے حال ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اندازہ فرمائیں، اہل بیت کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ سلمان ایمان لائے، سلمان بنا دیا، کسی کو مقداد بنا دیا، ارے میسم بنا دیا۔ دنیا مر تو سکتی ہے مگر میسم کو نہیں بھول سکتی، دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر سلمان کو نہیں بھول سکتی، اور سلمان بھی وہ جو اہل بیت میں نہیں، سلمان بھی وہ جو اہل بیت میں، اللہ کے نبی نے سلمان کو اپنے اہل بیت میں کہہ کے قیامت تک کے لیے ایک دلیل قائم کر دی۔ آیہ تطہیر کے اہل بیت اور ہیں، محمد کے اہل بیت اور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد کے اہل بیت اور ہیں، آیہ تطہیر کے اہل بیت اور ہیں۔ چلے مجھے دو شعر یاد آ گئے، شعر سن لیں کہ یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس۔ ہائے ہائے نہیں، دوسرا شعر اگر سنبھال سکے تو سنبھالیے کہ یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس، اور جو اہل تھے وہ آ گئے چادر میں سب کے سب۔ بات دوسرا مصرع ممتاز صاحب، دوسرا مصرع دیکھیں کہ جو اہل تھے وہ آ گئے چادر میں سب کے سب، رشتے تمام رہ گئے چادر کے آس پاس۔ یا علی یا علی یا علی۔ دیکھیے اما، یہ ہمارے علی عباس بھائی کمزور ہیں، آپ تو کمزور نہیں ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمارے بھائی نے کہا امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بلند ترین نازِ صلوات، معلوم و کمزور سی آواز آئی۔
جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایسے ہمارے زبان سے نکل گیا ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، تو ایک کمزور سی آواز آئی. ہم نے کہا اچھا ذرا کمزور پڑھ کے دیکھیں، ذرا کمزور درود پڑھو جس کو تمہارے ہی کان سن سکتے ہو. نہیں، درود ایسے پڑھو کہ قیامت میں در و دیوار گواہی دے دیں پروردگار یہ محب اہل بیت ہے، یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. جزاک اللہ یا علی یا علی. ایک چھوٹی سی گزارش کروں کلیم بھیا اگر اجازت ہو، آپ حضرات اگر اجازت دیں تو ایک گزارش کریں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید محمد دہلوی، مولانا سید محمد دہلوی اور مولانا شمس الحسن بجنوری کی ارواح کو اصالِ ثواب فرمائیں. صلی علی محمد والے محمد. تو دعا کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت. یہ دیوانہ آل محمد وہاں کہاں کھڑا ہے؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. ارے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں. اس فرش مجلس پر فرزانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیوانوں کی ضرورت ہے. اہل بیت کے فضائل بہلول کی طرح سنو، مصلحت پسندوں کی طرح نہیں. مصلحت پسند قار مذلت میں جاتے ہیں، بہلول عروج پا جاتے ہیں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. اہل بیت کے فضائل. شہباز بیٹے زندہ باد. یا علی یا علی. اہل بیت کے فضائل بہلول کی طرح سنو. بہلول ایسا دیوانہ کہ جو عقل مندوں کی زبانیں گم کر دے. عقل مند خاموش ہو جائے. میں ایک واقعہ سننے چھوٹا سا. ایک روز ہارون رشید کا زمانہ، ہارون رشید رشتہ دار ہے جناب بہلول جانا کا، اور ایک روز یہ آئے دوڑے ہوئے کہیں سے ہانپتے کانپتے اور ہارون رشید کی کرسی پہ بیٹھ گئے. اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے. ہارون رشید بادشاہ تھا، خلیفہ تھا. بس سپاہیوں نے دیکھا اور ان کا کالر پکڑ کے اٹھا لیا، مارنا شروع کیا. اتنے میں ہارون اندر سے نکلا چیخ پکار کی آواز سن کے. یہ بے تحاشا رو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں بری طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر سے نکلے. ہارون رشید نے کہا رہے اسے کیوں مار رہے ہیں؟ یہ تو بہلول دیوانہ ہے. ارے اسے کیا پتا دیوانہ کون ہوتا اور عاقل کون ہوتا ہے. آل محمد کا چاہنے والا دیوانہ نہیں ہوتا، فرزانہ ہوتا ہے. وہ جب منبر پہ آتا ہے تو اہل بیت کرتا ہے، جب سولی پہ چاہتا ہے تو علی علی کرتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جب مار کھائی بیچاروں نے بیٹھ گیا. یہ ہارون رشید کی کرسی پر بیٹھ گئے. وہ کرسی تخت حکومت. بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو سپاہیوں نے مارنا شروع کیا. اور جب سپاہیوں نے مارا تو یہ روئے. ان کی ہائے ویلا کو سن کے، ارے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، کیا کروں اردو زبان مرتی جا رہی ہے. ان کی چیخ پکار ہائے توبہ اور ہائے ویلا کو سن کے ہارون نکلا، دروازہ کھولا. کیسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو بہلول دیوانہ ہے. اور سپاہیوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے ہارون کو دیکھا اور ہنسے زور سے، ٹھٹا مارا، کہاں لگایا، زور سے ہنسے. تو ہارون نے کہا ابھی تو پٹ رہے تھے، رو رہے تھے، میں نے چھڑا دیا، ہنس رہے ہو. تو کہنے لگے میں اسی پہ تو ہنس رہا ہوں. اس کرسی پہ میں ذرا سی دیر کے لیے بیٹھا تھا،
اتنا پٹا ہوں، تو اتنے دن سے بیٹھا چلا آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ارے صلوات تو پڑھے نا محمد والے محمد۔ میں ذرا سی دیر کے لیے بیٹھا تھا تو اتنی مار کھائی ہے، تو اتنے دن سے بیٹھا چلا آ رہا ہے، تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ یہ کرسی نہ تیرا حق ہے نہ میرا حق ہے، یہ تو آل محمد کا حق ہے۔ ارے اہل بیت کے دیوانے بھی عقلوں کے درمیان جب بات کرتے ہیں تو زبان بند کر دیتے ہیں۔ وہ علی والا نہیں ہے جو مصائب میں گھبرا جائے۔ جتنے مصائب پڑھتے جاتے ہیں یہ کبھی علی سے مدد مانگتا ہے، کبھی حسین سے مدد مانگ لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کبھی حسین سے مدد مانگتا ہے اور کبھی علی سے مدد مانگتا ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ پیٹ دیا گیا، 4-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تھے، ان لوگوں میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک لڑکا آیا اور اس لڑکے نے دیکھا غور سے تو اپنے چچا اور باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا ذرا مجھے 200 روپے دے دو۔ بابا 200 روپے، چاچا 200 روپے، کہہ رہے کیا کرو گے؟ کہا اسکول میں جمع کرنا ہے۔ انہوں نے 200 روپے نکالے اور دے دیے۔ برابر میں ہمارے ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگا کیسا بڑا بیوقوف ہے، احمق ہے، باپ چچا سے مانگ رہا ہے، ہم سے نہیں مانگتا۔ ارے نہیں، باپ چچا سے مانگ رہا ہے، ہم سے نہیں مانگتا۔ ارے ہم سے مانگے ہوتے، انہوں نے 200 دیے، ہم 500 دیتے۔ ہم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ ولی سے مانگتا ہے، ولی سے مانگنا بدعت نہیں ہے، غیروں سے مانگنا بدعت ہے۔ علی ولی ہے، ثابت کر کے بات تمام کرتا ہوں، علی ولی ہے، اس لیے علی سے مانگتے ہیں۔ علی پر 2 حق ہیں ہمارے، ایک حق تو یہ کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ عین اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وجہ اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ید اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ ید اللہ بھی ہے، وہ عین اللہ بھی ہے۔ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے، ید اللہ سے مانگتے ہیں، عین اللہ سے مانگتے ہیں۔ صلوات تو بڑے محمد والے، بس بات تمام ہوتی ہے، بات تمام ہوتی ہے۔ ایک محب الدین طبری کی کتاب میں ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے، بس اس واقعے کے بعد بات تمام کر دوں گا، اس سفر کو یہی روک دیا جائے گا۔ محب الدین طبری نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی کہ مجھے آج علی نے تماچا مارا۔ ہائے ہائے، مجھے آج علی نے تماچا مارا۔ تو انہوں نے کہا مارا ہوگا، جاؤ پرے کو۔ وہ پھر کچھ دیر کے بعد آ گئے، کہا علی نے مجھے تماچا مارا ہے، آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے۔ بس علی نے مجھے تماچا مارا ہے، آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا جانے دو پرے کو، علی نے مارا نا، چھوڑو پرے کو۔ مگر اس کی ضد کچھ دیر میں علی علیہ السلام آ گئے تو کہنے لگا خلیفہ وہ آ گئے علی، ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ مارا کیوں؟ خدا کی قسم زمین پہ نہیں رہیں گے جب بات کہوں گا، مارا کیوں؟ تو کہیں گے یہ تو بات نہیں ہے مگر مارا ہے۔ ارے بھائی ریزننگ بھی ہے، کوئی وجہ؟ کہیں مارا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اتنے میں قریب آ گئے تو مولا نے فرمایا یہ نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے کیوں مارا۔ انہی نے مسکرا کے کہا علی کیا بات تھی؟ کہا یہ عین حالت طواف میں
نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ارے صلوات تو بڑے محمد آئے یا علی یا بھائی، پھر مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے مار دیا۔ اچھا، کعبے میں مارنے کا حق علی ہی کو تھا، ہر ایک کے پاس یہ حق مخصوص بھی نہ تھا، مار دیا۔ اچھا، علی یہ کہہ کے، مولا علی یہ بات کہہ کے خاموش ہوئے۔ اس نے پھر کہا حضرت عمر سے کہ فیصلہ کیجئے۔ بس حضرت عمر پلٹے اور پلٹ کے ایک جملہ کہا، وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، تجھے اللہ کے گھر میں اللہ کی آنکھ نے دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں 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 نہیں، وائے ہو تجھ پر، پلٹے اور پلٹ کے، بعض میں ہے کہ غریبان کو پکڑا، بعض میں ہے کہ پلٹے اور پلٹ کے کہا، وائے ہو تجھ پر، تجھے اللہ کے گھر میں اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، فیصلہ بندوں سے کرا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے علی کو پیدا کیا۔ یہ ذریت ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم کا عالم یہ ہے۔ خود جناب ابراہیم فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس میں آباد کر دیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز قائم کریں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نسل حضرت ابراہیم میں ایک خاندان ایسا ضرور ہوگا جو ہر عہد میں نماز قائم کرے گا۔ حسین اسی عہد اور اسی گروہ اور اسی خاندان کا نمائندہ ہے۔ کون؟ حسین۔ کون؟ فاطمہ کا نام۔ عزادارو، حسین کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں جب حسین کا نام آتا ہے، حسین کا تصور آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ عزادارو، کبھی آپ نے اس مرحلے پہ غور کیا اور کبھی سوچا کہ حسین کی مظلومیت پہ آنسو کیوں آتے ہیں؟ میں ایک تصور ہے میرا، یوں تو ایک روایت ہے کہ قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں حرارت ہے، نہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ظالموں نے سکینہ کو رونے دیا ہوتا، ظالموں نے زینب کو رونے دیا ہوتا، ظالموں نے بچوں کو تڑپنے دیا ہوتا تو شاید اتنے رونے والے نہ ہوتے۔ ارے رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہائے بیمار سید سجاد، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا میں حسین کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ میں بہت لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، انتہائی مختصر مصائب پڑھوں گا۔ حسین کا نام آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آنسو بے ساختہ کیوں بہتے ہیں؟ کبھی سید سجاد یاد آتے ہیں، کبھی اکبر یاد آتے ہیں، کبھی قاسم کی پامال لاش یاد آتی ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے یاد آ جاتے ہیں۔ ارے نہر علقمہ کے کنارے ذرا دیکھو، ایک سقا اپنے بازوؤں کو کٹائے ہوئے پڑا ہے، حسین تڑپ تڑپ کے آواز دے رہے ہیں، بھیا عباس
ارے میرے عباس، ارے میرے شیر عباس، ارے میرے غیرت دار عباس، اے بھیا ذرا غور تو کرو، ارے ذرا میری غربت پہ غور کرو، تم بازو کٹا کے سو گئے، حسین اکیلا رہ گیا۔ تم بازو کٹا کے سو گئے، حسین اکیلا رہ گیا ہے، میری غربت پہ غور کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس بے قراری سے حسین عباس کے لاشے پر روئے ہیں، حسین کی وہ بے قراری قابل بیان نہیں ہے۔ حسین تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس اب حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے، اے میرے بھیا عباس حسین کو کون سنبھالے گا؟ عباس آؤ میری غربت پر غور کرو۔ حسین لاش دلاور سے لپٹے، لاشیں ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے آواز دی، حسین دوڑے ہیں، میں اپنی ایک مرثیے کا بند پڑھ رہا ہوں، پہنچے حسین لاش پر جزدم لبے فرا، حسین لاشے برادر پہ آئے ہیں، حسین بھائی کے لاشے پہ آئے ہیں، اور لاشے پہ آنے کے بعد ایک عجب جملہ کہا، رئیس روتے ہوئے شاہ قتل گہ کو چلے، لہو بھرے ہوئے منظر قدم قدم دیکھے، کہیں پر مشک و علم اور کہیں پر ہاتھ ملے، یہ کہہ کے لاشیں برادر سے شاہدی لپٹے کہ کبھی تمہارے بنا ہم کو چین آیا ہے، اب آ کے کھول دو بھیا حسین آیا ہے، اب آ کے کھول دو بھیا حسین آیا ہے۔ عباس کے لاشے سے حسین لپٹ گئے، اور لپٹ کے جو بات کہی ہے وہ بات سن لیں۔ با حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، عجیب بات کہی، اے بھیا عباس کل تک جو آنکھیں تمہارے بھروسے پہ سوتی تھی، آج وہ آنکھیں نہیں سو سکیں گی، اور کل تک جو نہیں سوتے تھے آج وہ چین سے سوئیں گے۔ اے بھیا عباس آج سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، اے بھیا عباس آج زینب کو نیند نہیں آئے گی، ارے میرے غازی، ارے میرے دلاور۔ بس مجلس تمام، چلتے چلتے میرے چھوٹے بھائی نے ایک فرمائش کی تھی، حالانکہ جناب عباس علیہ السلام کے مصائب ابھی سنے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں تھے، مگر ایک فرمائش کی ہے تو وہ بند سن لیں۔ مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ کے بند ہے۔ مرزا دبیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل کی طرف چلا تو سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پھوپھی اماں آپ بابا کے لاشیں بجائیں، ہم چچا کے لاشیں بجائیں گے۔ اے پھوپھی اماں بابا کے لاشے سے ہم رات مل چکے ہیں، مگر چچا کے لاشے سے ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھوپھی اماں آپ قتل گاہ کو جائیے، ہم دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ بس مرزا دبیر فرماتے ہیں، اور اب یہ اندازہ کریں کہ عباس کا لاشا چیت ہے، منہ اوپر کی طرف، سینے پہ چھدی ہوئی مشک، مگر مرزا دبیر نے جو منظر پیش کیا ہے خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے۔ پہنچی سکینہ، لاش پر جزدم لبے فرات، مجرے کو دوڑی جھک گئی رکھ کر جبی پہ ہاتھ، مجرے کو ہاتھ بچوں نے بھی رکھے اس کے ساتھ، چلائی رو کے الاتش ام نیگزار، بتائے سن لیں، چلائی رو کے الاتش ام نیگزار، لے کر بلائیں لاشے کی، پھر وہ لپٹ گئی، سکے کی روح رونے لگی، لاش الٹ گئی، سکے کی روح رونے لگی، لاش الٹ گئی، تو منہ رکھ کے پشت لاش پہ اپنا وہ بے حواس
کہتی تھی قہر ہے کہ جو اب بھی بجھی نہ پیاس، سقا بھی پاس، نہر بھی پاس اور میں بھی پاس، اور کہ ننھے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس، کہ کیا التماس کرتی تھی؟ کہ ننھے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس کہ میں صدقے زخم چشم کے کیوں خون روتے ہو۔ چھٹا مصرع پڑھوں گا، اگر برداشت کر سکے تو برداشت کرے، میرا دعویٰ ہے پتھر کے سامنے پڑھ دیا جائے تو بہ نکلیں گے آنسو۔ سقا بھی پاس، نہر بھی پاس اور میں بھی پاس، کہ ننھے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس کیا؟ کہ میں صدقے